بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ تو یہ ادب کے اعتبار سے خیر کا لفظ فرمایا، ورنہ خیر اور شر کا خالق اللہ ہی ہے۔ جیسے ہم ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مجمل ہے کہ یہ اس میں چیدہ چیدہ بنیادی باتوں کا ذکر ہے۔ تو تقدیر اچھی اور بری، خیر اور شر کا خالق اللہ تعالی ہی ہے۔ لیکن یہاں پر فرمایا، صرف فرمایا خیر کا ذکر آیا، شر کا نہیں آیا۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے۔ یہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر بھلائی کی نسبت کی جائے۔ کوئی بھی یوں نہیں کہے گا، یعنی یوں کہے گا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے۔ کوئی خوبصورت چیز دیکھے گا، دیکھو یار یہ اتنا بہترین پھول، اللہ اس کا خالق ہے۔ یہ سورج دیکھو یار، اتنا بڑا سیارہ، اس کی تپش، اس کی روشنی کہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور اتنا فاصلہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ طے کر کے اتنی دور سے یہ زمین تک یہ روشنی پہنچ جاتی ہے۔ اور کیسا بلب ہے، ایک ہی بلب لگایا اللہ نے، پوری دنیا کو روشن جہاں جہاں جو اس میں آتا ہے سامنے، وہ اس کو روشن کر دیتا ہے جہاں جہاں جا رہا ہے، ایک ہی ہے۔ رات کو دن کر دے، ذرا وہ غروب تو چھوڑ دے، ویسے ہی بادل آ جائیں، چاند اگر آگے سے گزر رہا ہے تو چلو بھائی سورج گرہن ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ زمین اور سورج کے درمیان چاند گزر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جب آڑ آ گئی تو اس کی روشنی یہاں نہیں پہنچتی، تو دن کے اجالے میں رات محسوس ہوتی ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیوں کو ذکر کر کے بندہ کہتا ہے کیسا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، اے سور کو بنانے والے، معاذ اللہ، کیونکہ یہ ہے حقیقت کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، لیکن یہ ناپاک چیز ہے نا، نجس العین ہے نا۔ تو ادب کا تقاضا کیا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کا ذکر کیا جائے کہ جو اللہ کی عظمت پر ظاہری اعتبار سے بھی دلیل ہوں۔ ویسے کہیں گے ساری کائنات کا اللہ خالق ہے، اس میں کتا بھی آ گیا، اس میں سور بھی آ گیا، ساری چیزیں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ لیکن اللہ کی طرف جب کسی خاص چیز کو علیحدہ کر کے منسوب کریں گے تو وہ ظاہری اعتبار سے بھی اپنے کمال پر ہونی چاہیے، کسی بھی طرح سے اس میں کوئی گندگی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تو کچرا کونڈی پہ جو کچرا پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن یہ تو نہیں کہیں گے نا، منسوب تو نہیں کریں گے، اس طرح بولیں گے تو نہیں، یوں کہہ دیں گے ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت پہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ تو یہ بھی آسمان اور زمین میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس ضابطے کو یاد رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ادب کا تقاضا یہ ہے، اجمالی اعتبار سے کہیں گے ہر شے کا خالق وہی ہے، لیکن جب کسی ایک چیز کو منسوب کریں گے تو اس میں ظاہری اعتبار سے بھی حسن ہونا لازم اور ضروری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ادب کے تقاضے سکھائے جا رہے ہیں، بیدک الخیر۔ حالانکہ ذلت بھی مل رہی ہے یا نہیں، اور ملک چھینا بھی تو جا رہا ہے، اس سے پہلی آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے نا، لیکن ذکر کیا بیدک الخیر۔ ملک دے رہا ہے تو ملک چھین بھی رہا ہے، عزت عطا فرما رہا ہے، اس کا بیان فرما رہا ہے، تو ذلت بھی تو دے رہا ہے نا۔ لیکن نیچے کیا فرما رہا ہے؟ بیدک الخیر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جن چیزوں کی نسبت کی جائے وہ ظاہری اعتبار سے بھی ان میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ نے شر کہہ دیا تو شر کو اجمالی طور پر کہہ دیا، جتنے بھی شر ہیں اللہ ہی خالق ہے، ہر خیر کا خالق اللہ ہے۔ لیکن اب شر کو نکال کے نہیں منسوب کریں گے، لیکن ہر خیر کو نکال کر کریں گے۔ یہ سورج کا خالق دیکھو، یہ چاند کا خالق دیکھو، یہ زمین کا خالق دیکھو، یہ پانی کا خالق دیکھو، یہ پہاڑوں کا بنانے والا دیکھو، یہ ہواؤں کا خالق دیکھو، یہ ایک ایک چیز، یہ پرندوں کا خالق، یہ طرح طرح کی نباتات کا خالق، یہ یہ سمندر میں موجود حیات، عجیب و غریب حیات کا خالق جن کی تعداد شمار سے باہر ہے۔ یہ
تو یہاں پر لہٰذا یہ ادب کا تقاضا، لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام مقدس میں اپنی بارگاہ کا یہ ادب سکھا رہا ہے، لہٰذا زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہم بعض اوقات جو ہے طبیعتیں کمزور ہوتی ہیں، صحبتیں اتنی کمزور ہوتی ہیں، دنیا داروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو صبر کا مادہ تو ہوتا نہیں ہے۔ ذرا مصیبت کوئی آئے نہیں، بھائی ہمارا ہی گھر مصیبت نے دیکھ لیا ہے، ہم ہی مل گئے ہیں، ہمارے ساتھ تو بھائی ظلم ہو گیا۔ کس نے ظلم کر دیا بھائی؟ یہ فیصلے تو اللہ کے کیے ہوئے ہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا معاذ اللہ؟ تو کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ اور کیوں کنٹرول نہیں ہوتا ہے؟ اتنی حد تک کیوں آگے بڑھ گیا کہ پیچھے ان کی صحبتیں دیکھو تو صحبتیں ہی ایسی ہیں کہ اللہ کا معاذ اللہ مذاق اڑا لینا، جنت کا مذاق اڑا لینا، ان کے لیے فرشتوں کا مذاق اڑا لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی۔ بھائی ایمان بہت بڑی دولت ہے اور دولت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جس طرح آپ کیش بینک میں رکھتے ہو اور تجوری میں بند رکھتے ہو نا، اور کسی کو اطلاع نہیں ہونے دیتے، اسی طرح سے بلکہ کئی گنا زیادہ کہ آخرت میں نجات کی بنیاد ایمان ہے۔ یہ تو شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لہٰذا یہ بیدک الخیر ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لو، پہلے تولو اور پھر بولو۔ وہ بہت عظیم الشان ہے، بڑا جلیل القدر ہے، وہ بہت مہربان ضرور ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، بڑے کرم والا ہے، لیکن وہ بڑے جلال والا بھی ہے۔ تو اس لیے اس بارگاہ کا ادب اختیار کرنا چاہیے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔